شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان مہربان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ محمد بلال حاضر خدمت ہے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن اور رمضان کے باہمی تعلق کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو اس رمضان کے اندر نازل کیا، لیلۃ القدر کی رات بھی اسی رمضان کے اندر ہے۔ تو رمضان اور قرآن کا آپس میں باہمی تعلق کیا ہے، قرآن مجید کے تقاضے کیا ہیں، رمضان میں قرآن مجید کی صرف تلاوت ہی کافی ہے یا قرآن مجید کا فہم بھی ضروری ہے، اور پھر رمضان میں کے اندر بنی ہوئی روٹین کو ہم کس طرح اگلی اپنی ساری زندگی میں یا رمضان کے علاوہ کے باقی مہینوں میں ہم گزار سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے قرآن سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیا اعتکاف بھی قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انہی پہلوؤں کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے مولانا مفتی محمد ارشد صاحب سے، جو کہ چیف خطیب ہیں کولون مسجد ہانگ کانگ کے، اور ہانگ کانگ کے ایک معروف اسکالر ہیں، پاکستانی نژاد ہیں۔ اردو میں ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں گے کہ رمضان اور قرآن مجید ان کا آپس میں باہمی تعلق کیا ہے اور ان کے تقاضے کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ، ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں رمضان اور قرآن کے باہمی تعلق کے حوالے سے، کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلا جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں صرف کیا قرآن مجید نازل ہونے کے حوالے سے اس کی کوئی فضیلت ہے، یا قرآن کا اور بھی رمضان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میسج ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے بہت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کا فائدہ ہو رہا ہے، دینی، علمی اور عملی فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے اپنی بہنوں اور بھائیوں کو گھر بیٹھے اللہ کا دین سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان اپنی نفس کی اصلاح کا مہینہ ہے، تزکیے کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، مغفرت اور اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے انسان کے اندر تقوی کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور متقی بنانے والا یہ مہینہ ہے۔ سب سے زیادہ عبادت جس مہینے میں ہوتی ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ وقت عبادت کی حالت میں گزرنا اگر ہوتا ہے کسی مہینے کے اندر تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا 12 مہینوں میں سے، اور جب ذکر کیا تو اس کو جوڑ دیا قرآن کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن کریم کے نزول کی جب بات کی تو رمضان کا ذکر کیا کہ رمضان کے مہینے میں تو اس کو اللہ نے نازل کیا۔ تو قرآن کے نزول کے سلسلے میں مہینے کو بھی اللہ نے بیان کر دیا، شخصیت کو بھی بیان کر دیا کہ اللہ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا۔ اب رمضان کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، علماء کہتے ہیں لوح محفوظ سے قریبی آسمان، جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اس میں رمضان کے اندر۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جتنی مقدس کتابیں پہلے آئیں وہ سب کی سب رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان بذات خود اگر رمضان کے فضائل پہ بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ فضائل ہیں، پھر قرآن کی فضیلت پہ بات کی جائے تو وہ بھی بہت ہے۔ دونوں فضیلتوں والی چیزیں اللہ نے جمع کر دی ہیں، یعنی رمضان جو مہینہ تھا اللہ کی عبادت کا، اور وہ عبادت بھی سلبی انداز کی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ کھاؤ نہیں، پیو نہیں، نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کرو،
اس وقت سے اس وقت تک، یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک، تو یہ تم روزے کی حالت میں ہو. روزہ 5 اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو اللہ نے یہ عبادت بنائی کہ جس میں کچھ کرنا نہیں بلکہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. باقی ساری عبادتوں میں آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، نماز پڑھنی پڑتی ہے، صدقہ دینا پڑتا ہے، طواف کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں آپ کو کھانا چھوڑنا پڑا، پینا چھوڑنا پڑا اور نفسانی خواہشات کی تکمیل چھوڑنا پڑی. تو گویا اللہ یہ تربیت دے رہے ہیں کہ کوئی بھی عمارت کھڑی ہونے سے پہلے اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے اور اس جگہ کو ہر طرح کی ان چیزوں سے جو عمارت کے لیے نقصان دہ ہوں پاک اور صاف کیا جاتا ہے. اور یہ تطہیر کا عمل پہلے ہے، تعمیر کا عمل بعد میں ہے. تطہیر انسان کی اللہ نے کی ہے روزے کے ذریعے. اس لیے جہاں روزے کا حکم دیا وہاں ساتھ یہ فرمایا لعلکم تتقون. اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ ایک تو یہ بنیاد دی کہ روزے نے یہ سبق دیا کہ تم نے اللہ کی ماننا ہے. جو چیزیں تمہاری طبیعت کو اچھی لگتی ہیں، تمہارے مزاج کو اچھی لگتی ہیں، تمہاری اپنی بنیادی ضرورتیں ہیں، تم نے ان کو پورا نہیں کرنا. اور جب پورا نہیں کرو گے اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی سن بھی نہیں رہا، کسی کی پکڑ میں بھی نہیں ہو، بلکہ سیلف ریسپانسبلٹی کو آپ نے اختیار کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، تو گویا روزہ بذات خود بہت ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا کر رہا ہے. خوف خدا روزہ پیدا کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، خوف یعنی عقیدہ آخرت کا مکمل اور کامل یقین روزے نے انسان کے اندر پیدا کر دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیاد بنتی ہیں تقویٰ کی. اب تقویٰ کی عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ وہ کھڑی ہوگی قرآن کریم کے ذریعے. اور قرآن کریم کے ذریعے بھی تقویٰ کی عمارت، جب یہ چیزیں جو پہلے بنیاد ہیں، فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن کے لیے کھدائی ہوتی ہے، جیسے زمین میں صفائی ہوتی ہے، وہ روزے نے کر دی. اب اپنی عمارت کھڑی کرنی ہے تو عمارت تو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ یہ سارا عمل پہلے نہ ہوتا. یعنی خدا کی مان کر چلنا، چاہے وہ مزاج پسند ہو یا نہ پسند ہو. جب یہ بات آ گئی روزے کے ذریعے، اب آپ نے عمارت کھڑی کرنی ہے. اور عمارت کیسے کھڑی ہو، کیسے خوبصورت ہو، کتنی مضبوط ہو، وہ قرآن کریم کے ذریعے یہ سارا عمل حاصل ہوگا. قرآن آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس پر عمل کر دیا، گویا لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن گئے، تمہیں تقوی حاصل ہو گیا. اس لیے اللہ نے رمضان کے اندر قرآن کا نزول کیا اور اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ وہ رمضان کے اندر اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھیں. پھر سب بابرکت رات بھی اسی رمضان کے مہینے کے اندر رکھی، اس کو لیلۃ القدر کہا. پھر لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر کہا کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر، وہ 1000 مہینے جو عبادت سے بھرپور ہوں ان سے بھی یہ ایک رات بہتر ہے. تو سارے سال کی راتیں ایک طرف، لیلۃ القدر کی رات سب راتوں سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. تو گویا قرآن نے جب ایک رات کو اتنا اونچا مقام دے دیا کہ وہ محل بنا، یعنی وہ رات محل بنی اس کے نزول کا، تو اللہ نے اس کو عظمت دے دی. تو جو قلب، جو سینہ اس کا محل بنے گا وہ افضل کیوں نہیں ہوگا؟ جو شہر اس کا محل بنا وہ بھی افضل ہو گیا. تو اللہ نے اس کی نسبت اور اس کے ساتھ ایسا تعلق کو بنا دیا کہ آپ جیسے جیسے اس سے متعلق ہوتے چلے جائیں گے آپ افضل سے افضل تر ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے مولانا. اس لیے اللہ جی مولانا آپ نے جیسے فرمایا کہ رمضان کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، پھر لیلۃ القدر
کا ذکر آیا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے رمضان کے ساتھ قرآن مجید کا خاص تعلق ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کم پڑھا کرتے تھے اور رمضان میں وہ جبرائیل امین کے ساتھ جو ہے وہ دور کیا کرتے تھے قرآن مجید کا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ کرنا بھی رمضان کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ دیکھیے ویسے تو 23 سالوں میں جبرائیل امین قرآن لے کے آتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل میں اتارتے، حضور کی زبان پہ آتا، حضور صحابہ کو سکھا دیتے اور صحابہ اس کو محفوظ کر لیتے، صدور کے اندر بھی سطور کے اندر بھی، یعنی سطروں کے اندر اور صدور سینے کے اندر دونوں انداز سے محفوظ کر لیتے. لیکن جتنا اتر چکا ہوتا اس کی دہرائی خود جبرائیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں فرماتے تھے، اور آخری رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ دہرایا. تو گویا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس کے اندر روزے بھی فرض، جس کے اندر قرآن کا نزول بھی ہوا، اور پھر سب سے بڑھ کر جس کے اندر جبرائیل بھی قرآن پڑھتا اور سنتا ہے. وہ حضور تو پڑھتے ہی ہیں لیکن جبرائیل کو بھی اس مہینے کے اندر قرآن سننے اور پڑھنے کا موقع ملا. تو اللہ نے اس مہینے کو یہ شان بخشی ہے کہ قرآن کریم، اس لیے تراویح کی جو سنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کی اور پھر اس کو منظم انداز سے مسجدوں کے اندر باقاعدہ طور پر لاگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. لیکن ابتدا تو اللہ کے رسول کر کے گئے تھے. اگر اللہ کے رسول اپنی حیات مبارکہ میں اس کی ابتدا نہ کی ہوتی تو کبھی حضرت عمر ایسا کام نہ کر سکتے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تراویح شروع کرنا، ورنہ نوافل کے اندر تو افضل، بلکہ نوافل کے اندر تو جماعت ہے ہی نہیں. جماعت فرضوں اور واجب کی ہوتی ہے، لیکن فرضوں اور واجب کے علاوہ جس کی جماعت ہے وہ تراویح ہے. اور کیوں تراویح کی جماعت رکھی گئی؟ تاکہ قرآن پڑھنے والے کو پڑھنے کا موقع ملے اور سننے والوں کو قرآن سننے کا موقع ملے. اور یہی وہ مہینہ ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ 95% حافظوں کو بھی اگر کسی مہینے کے اندر مکمل قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ. تو اللہ نے اس شان سے بنایا، دنیا کی کسی اور کتاب کی اس طرح تلاوت اور اس طرح کا ختم کا انداز ایک مہینے کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کسی مقدس کتاب کا جتنا قرآن کریم کا اللہ نے یہ اہتمام کر دیا ہے. اگلا سوال مولانا یہ ہے کہ جیسے تلاوت کرنے کا اس میں ثواب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے مختلف معمول بنائے، جیسے تراویح ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید ختم کرنا ہے، قیام اللیل میں قرآن مجید ختم کرنا ہے، ویسے ہی اس کے فہم کے حوالے سے بھی کیا رمضان میں زور دیا جاتا ہے کہ اس کے فہم کی طرف بھی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے؟ بالکل، قرآن کریم کا حکم ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن کریم تو اترا ہی سمجھنے کے لیے ہے، یہ صرف کتاب تلاوت نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے برکتیں حاصل ہو جائیں. یقیناً اس کے پڑھنے پر برکتیں ہیں، ثواب ہے، ایک ایک حرف کے ادا کرنے پر اس پر ثواب اور اجر ہے. لیکن مقصود قرآن کے نزول کا صرف تلاوت نہیں تھا، مقصود قرآن کا سمجھنا ہے کہ جیسے اللہ نے اتارا ہے اس کو سمجھا جائے، اور پھر جیسے جس مقصد کے لیے اللہ نے اتارا ہے یعنی اس کو عمل میں اتارا جائے. تو نزول ہوا، تلاوت ہوئی، یہ پروسیس ہے. ظاہر ہے فہم بغیر تلاوت کے ممکن نہیں، اس لیے نزول پہلے ہو گیا پھر تلاوت ہے. ہم دوسرے سٹیپ پہ آ کے رک نہ جائیں، یہ سفر ہے جو آگے کرنا ہے. تلاوت کرنے کے بعد پھر فہم ہے، فہم تک بھی سفر ختم نہیں ہونا، اس کے بعد اس کو عمل کے اندر لانا ہے. تو عمل کے اندر بھی اس کو لے آئیں. تو یہ پروسیس پورا کرنا ہے. لیکن قرآن کریم کی تلاوت اگر ہے تو وہ ذریعہ بن جاتی ہے قرآن کریم کے فہم کا بھی. اگر انسان تھوڑی توجہ دے، شوق رکھے تو پھر اس کے ساتھ اس کا بھی اہتمام کرے. اور کچھ نہیں تو قرآن کریم کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرے رمضان کے اندر، اور وہ الفاظ جو سنے یا پڑھے
تو ان پر تھوڑی توجہ دے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے، اور اللہ نے بندوں کے لیے اتارا ہے، اور بندوں سے جیسے پھول کی خوشبو پھول کے اندر ہے، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کا مٹھاس اللہ کی کلام کے اندر ہے۔ تو اللہ کے ساتھ گفتگو اور بات اگر کسی کے دل کا شوق ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت سے پورا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، میں اسی پہ ایک آگے آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ رمضان میں ایک حصہ اعتکاف کا بھی ہے، تو کیا اعتکاف میں تمام دنیا سے الگ ہو کر مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر، کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس اعتکاف کے اندر بھی جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف غور کرو، قرآن مجید کے اندر فکر کرو اور اس سے سمجھنے کی کوشش کرو، کہ کیا اعتکاف بھی اسی قرآن مجید کو سمجھانے کا یا قرآن مجید کو وقت دینے کا ایک ذریعہ ہے؟ بالکل آپ صحیح اشارہ کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر اعتکاف ہر ایک سے کٹ کے اللہ کی چوکھٹ کے آ کر اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کیسے حاصل ہوگی، وہ ظاہر ہے ہم اللہ کی قربت اللہ کی عبادت کے ذریعے کریں گے، اور عبادت میں سب سے افضل نماز ہے، تو نماز بغیر تلاوت کے نہیں ہے، تو گویا پھر قرآن کریم پڑھنے کا موقع ملے گا۔ پھر ہر وقت انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، چنانچہ بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنے کا اس کو موقع ملے گا۔ پھر مزید وہ وقت جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس لیے کہ اب تجارت نہیں ہے، شغل نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی چلنا پھرنا نہیں ہے، تو اب وہ قرآن کریم کے معنی کے اندر غور کرے۔ تو اعتکاف کے اندر بھی اوقات کی تقسیم ہونی چاہیے کہ ایک حصہ نماز کے لیے ہو، ایک حصہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہو، اور ایک حصہ قرآن سمجھنے کے لیے ہو۔ اب جب مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کی قربت ہے، تو اب کیسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہ قرآن بتائے گا۔ اب اللہ کے قریب انسان کیسے ہو سکتا ہے وہ قرآن کریم بتائے گا۔ تو گویا ہر ایک اس کے سوال کا جواب اگر اس کو مل سکتا ہے تو وہ قرآن کریم سے مل سکتا ہے۔ اس لیے قرآن اعتکاف ایک بہت اچھا موقع ہے قرآن سمجھنے کا، اور پھر اس پر عمل کرنے کا، اور سمجھ کر پھر اعتکاف کے بعد کی جو زندگی ہونی ہے اس کو تبدیل کرنے کا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے قرآن کریم کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا۔ اعتکاف کے لیے اللہ نے اس لیے پابندی لگا دی کہ تم باہر نہیں جا سکتے، تم اور باقی مشاغل اس کو تم نے ختم کرنا ہے، صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ اس طریقے سے راضی ہوگا کہ تم اس کی مان کر چلو گے، اور کیسے کیا کیا اللہ کہتا ہے کہ کیا کیا بات مانے وہ قرآن کریم بتاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا فہم ضروری ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں دوستوں کو جو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی بھی اہتمام کرتے ہیں کہ وہ قرآن ایک وقت، ایک خاص اوقات مقرر کر لیں قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر توجہ دینے کی، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ مولانا، ہمارے ہاں ایک معمول ہے خاص طور پہ رمضان میں قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے کہ وہ تراویح سے پہلے یا پھر بعد میں جو قرآن مجید تراویح میں پڑھا جانا ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا سیٹ اپ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے؟ جی، یہ خود بھی میں اس کا اہتمام کرتا رہا ہوں، اور ابھی بھی کسی حد تک کرتا ہوں، اگرچہ وقت کی قلت ہوتی ہے، ہر ایک آدمی کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا، تو تراویح کی جو سنت ہے اس پر تو سب کو شرکت کا موقع مل جانا چاہیے۔ البتہ تراویح کے بعد صاحب ذوق لوگ بیٹھ جایا کریں، اور جو امام ہیں، جو استاذ ہیں، جو قرآن کریم تراویح کے اندر سنا رہے ہیں، اگر وہ کیپیبل ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ خلاصہ جو منزل پڑی ہے اس کا بیان کر دیا کریں، تاکہ عوام کو، سننے والوں کو پتہ چلے کہ آج کی ہماری منزل کے اندر پیغام کیا تھا، پروگرام کیا تھا، سورت کا نام کیا تھا، اور سورت کا یہ معنی کیوں تھا، اس سورت کا خلاصہ کیا ہے، اس کے اندر دعوت اللہ کس چیز کی دے رہے ہیں، اور کیا پروگرام اللہ نے اس سورت کے اندر متعارف کروایا ہے، یہ تاکہ پتہ چل جائے۔ یہ بڑا اچھا ہے اور ہونا چاہیے۔ میں
اس کا بڑا اہتمام کرتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مولانا، اب ہم ذرا دوسری طرف چلتے ہیں کہ رمضان کا جو مقصد قرآن مجید نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کا تقوی کیا ہے؟ یعنی جو قرآن مجید ہمیں تقوی کے بارے میں تعلیم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے نماز پڑھ لی اور ہم نے رمضان میں روزہ رکھ لیا تو ہمارا تقوی پورا ہو گیا، لیکن کیا رمضان میں روزہ رکھ کے اپنی جو جاب ہے اس کو پورا نہ کرنا یا دوسروں کو تکلیف دینا، ایذا دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، کیا یہ بھی قرآنی تقوی کا تقاضا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا، اور میں بھی اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہوں اپنی ابتدائی گفتگو کے اندر کہ تقوی کے لفظی معنی کے اندر بچاؤ کا معنی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے ہو جاؤ۔ متقی کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں تو وہ جناب 8 نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، چاشت بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، اور وہ اشراق کی نماز بھی کا بھی اہتمام کر رہا ہے۔ یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کے پہلے اور بنیادی معنی میں بچنا ہے۔ کس چیز سے بچنا ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جب خاردار جھاڑیوں سے گزرو تو اپنے دامن کو جس طرح بچاتے ہو کانٹوں سے، ایسے ہی دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ تو گویا اگر ایک مقصود روزے سے تقوی کا حصول تھا، اور تقوی کے حصول کی بجائے انسان تقوی کے برعکس، تقوی کے تقاضے کے برعکس کوئی کام کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے روزے کو نقصان پہنچا رہا ہے، روزے کو بے ثمر اور بے نتیجہ بنا رہا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا اور جھوٹی بات پہ عمل کو نہیں ترک کرتا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اگر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو اللہ کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اللہ تو بندے کی تربیت کرنا چاہتا تھا، کہ جو اللہ یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ صبح سے شام تک میں نے تم پر حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے، تم نہیں کھا سکتے، تم نہیں پی سکتے، تم نہیں تعلقات میاں بیوی کے قائم کر سکتے، تو جو چیزیں حلال تھیں میرے حکم پر تم نے اپنے اوپر وہ حرام قرار دیں، تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں تم اس سے کیوں نہیں بچتے؟ تو مقصود تو یہ تھا کہ جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان سے بچنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اور یہی تقوی ہے۔ تو اسی لیے ویسے تو ہر عبادت سے مقصود تقوی ہے۔ حج کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ تقوی آئے، اس کے ذریعے حج کے ذریعے بھی انسان تقوی حاصل کرتا ہے، اسی طرح نماز تقوی کے ذریعہ بنتی ہے، لیکن زیادہ تقوی جو انسان جس عبادت سے حاصل کر سکتا ہے وہ روزے کا ہے۔ اس لیے اللہ نے روزے کی فرضیت کے حکم کا فلسفہ بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس چیز کا حکم دیتے تھے کہ اے مسلمانوں تقوی اختیار کرو۔ اس لیے ہر جمعے کے خطبے میں تقوی کا حکم، نکاح کا خطبہ ہے تقوی کا حکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر تک صحابہ کرام کو تقوی کا حکم بھی دیا، تقوی کی نصیحت بھی کی، تقوی کی وصیت بھی کی، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل۔ تو تقوی اگر نہیں ہے تو پھر عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تقوی میں نے پھر عرض کروں کہ کثرت عبادت کا نام نہیں ہے، تقوی گناہوں سے، منہیات سے اور اللہ منکرات سے اپنے آپ بچانے کا نام ہے۔ اور پھر آپ اگر یہ چیز اختیار کر لیتے ہیں آپ کے لیے ساری عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جیسے کہ دنیا میں کہا جاتا ہے نا، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، ایسے ہی نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، لیکن وہ اسی صورت میں کھینچتی ہے
کہ جب تقوی کی زمین بن چکی ہو، انسان اپنے آپ کو تمام برائیوں سے دور کر دے، پھر یہ روزہ رکھے گا تو اس کا دل کرے گا قرآن کی تلاوت بھی کروں، پھر یہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کا شوق ہوگا میں کھڑے ہو کر نماز میں پڑھوں، اور پھر کھڑے ہو کر نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، پھر اس کا دل کرے گا اس کو سمجھوں بھی صحیح، اور جب سمجھے گا تو کہے گا اتنا حسین نظام ہے، اس کو ہم اپنے خاندان میں اپنے اوپر اس کو لاگو بھی کروں، تو یہ ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچتی چلی جائے گی اور انٹر لنک ہوگا یہ سلسلہ۔ لیکن اگر تقوی کی زمین نہیں ہے تو خود ایک عبادت ادا کرنا بھی بھاری بن جاتا ہے کہ کب پورا ہوگا روزہ، ابھی اتنے منٹ رہ گئے، ختم نہیں ہو رہا، پیاس لگ رہی ہے، تو وہ ایک اس کو بوجھ محسوس ہونا لگے گا۔ اسی لیے انسان تقوی کے مقصود کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، پھر دیکھے کہ نیکی روزہ کی ہو، نماز کی ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو، صدقے کی ہو، کیسے اچھی لگتی ہے، کیسے اس کی نشاط پیدا ہوتا ہے۔ جی اللہ مجھے بھی اور آپ کو توفیق نصیب کرے۔ جی مولانا، میں آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان میں انسان کا قرآن سے تعلق بن جاتا ہے، انسان تلاوت بھی کرتا ہے، تراویح میں سنتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے، لیکن اب وہ کیا سٹیپ ہیں یا وہ کیا طریقہ ہے کہ جس کو وہ اختیار کرے تاکہ اس کا رمضان کے علاوہ بھی قرآن مجید سے تعلق بنا رہے؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو اس کا تعلق کمزور پڑ جانا فطری عمل ہے، لیکن بالکل ختم نہ ہو جائے اور وہ کچھ نہ کچھ تعلق برقرار رہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلا سٹیپ تو یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بھی تھا، رمضان آنے سے پہلے شعبان میں آپ روزوں کی ابتدا کر دیتے تھے، اور یہ روزے فرض واجب نہیں تھے، لیکن علماء کہتے ہیں شعبان میں حضور کا کثرت سے روزے رکھنا یہ ایسے ہی تھا جیسے فرض نماز سے پہلے انسان سنتیں ادا کرتا ہے، اور پھر فرض نماز کے بعد کی سنتیں ہیں جیسے، ایسے ہی رمضان کے بعد کے 6 روزے مقرر کر دیے، کہہ دیے کہ یہ فرض تو نہیں، واجب تو نہیں، لیکن سنت رکھ دیے، ان کے اندر ثواب رکھ دیا تاکہ جو روٹین بنی ہے وہ برقرار رہے۔ اور اس لیے قرآن کریم کی تلاوت، صبح اٹھنے کی روٹین، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، کہ میری امت کے اندر برکت صبح کے وقت میں رکھ دی گئی ہے، تو صبح کے وقت کی روزے کے لیے اٹھنا تو ہم معمول بنا لیتے ہیں کہ روزے سحری کرنی ہے، اور ساتھ ہی نماز کا بھی اللہ تعالیٰ موقع دے دیتے ہیں، تو جب صبح اٹھنے کی عادت ایک مہینہ پوری ہم نے اختیار کر لی تو عید کے بعد، عید کے دن کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے، برقرار رکھنا ہے، تاکہ روزہ نہ بھی رکھیں لیکن صبح اٹھنے کی عادت رہے، صبح اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، اور پھر نماز اور تہجد کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو قرآن کریم کی تلاوت میں صرف کر لیں، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت سے جس دن کا آغاز ہو جائے وہ دن بھی برکت والا، اور جو کام یہ کرتا چلا جائے گا اللہ اس کے اندر بھی برکت رکھتے چلے جائیں گے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اگر یہ شخص اللہ سے اپنے مطلب کی چیزیں نہیں بھی مانگ سکتا، اللہ بن مانگے بھی اس کو عطا کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا، اسی لیے 40 دن کوئی کام مسلسل کیا جائے تو وہ عادت کے اندر آ جاتا ہے، اسی لیے 40 دن تک تکبیر تحریمہ سے نماز ادا کرنے کا، کہیں 40 نمازوں کا ذکر آتا ہے کہ 40 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کی جائیں، تو ایسے ہی جب ایک مہینہ یہ اور 6 روزے اور شوال کے اہتمام کر لیا جائے گا تو پھر اس کی طبیعت کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ یہ مستقل صبح کو اٹھنے والا بن جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بن جائے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کی پوری زندگی کی تبدیلی کا سامان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق دے۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے بڑے احسن انداز میں قرآن اور رمضان کے حوالے سے گفتگو کی، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، آئندہ بھی آپ کو دعوت دیں گے۔ ناظرین، آپ نے آج گفتگو سنی، امید ہے آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی، اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے ای میل ایڈریس پر میل کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان